آسمان وہ عروج ہے جس کو پانے کی خواہش ہر انسان کو بے چین کیے رکھتی ہے۔ اس تلاش میں بہت سے لوگ زمین کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر آسمان پر پہنچ تو جاتے ہیں، لیکن جب آسمان کی بلندیوں پر پہنچ کر زمین والوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو آسمان انہیں واپس زمین پر پٹک دیتا ہے، اور پھر انہیں نہ زمین پر جگہ ملتی ہے اور نہ ہی آسمان پہ۔ تھوڑا سا آسمان بھی عمیر احمد کی ایسی ہی تحریر ہے جو معاشرے کے تلخ حقائق کی گرد گھومتی ہے، جس میں کردار آسمان کو پانے کی کوشش میں مگن دکھائی دیں گے۔ اس کہانی میں روایتی کہانیوں کی طرح ہیرو ہیروئن نہیں ہے، بلکہ یہ منفی کرداروں سے بھری پڑی کہانی ہے، اور جیسا کہ عمیر احمد نے اس ناول کے پیش لفظ میں کہا ہے، اس کہانی کے کسی نہ کسی کردار میں آپ کو اپنی جھلک ضرور دکھائی دے گی۔ چلتے ہیں اس کہانی کے کرداروں کی طرف۔ ہارون کمال، کہانی کا مرکزی کردار۔ اگر کہا جائے پوری کہانی اس کردار کے گرد گھومتی ہے تو بیجا نہ ہوگا، جس نے اپنی مرضی سے سب کرداروں کی زندگیوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی، مگر یہ بھول گیا کہ جب دوسروں کا تھوڑا سا آسمان بھی چھین کر عروج حاصل کیا جائے تو آسمان واپس زمین پر پٹکنے میں دیر نہیں لگاتا، اور پھر ایسے لوگوں کو زمین پر بھی کوئی سہارا میسر نہیں ہوتا۔ اب کرتے ہیں بات منصور علی کی، ایک خوش باش زندگی گزارتا مرد جو اپنے نفس کی کمزوری اور دوسرے کے بہکاوے میں آ کر اپنا گھر تباہ کر بیٹھتا ہے، جس کے ایک غلط قدم نے نہ صرف اسے بلکہ اس کے ساتھ جڑے تمام افراد کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ پھر آتی ہے رکشی، جس نے دولت کے لیے دوسروں کے گھر تباہ کر دیے اور تھوڑا سا آسمان حاصل کرنے کے لیے اپنی بیسٹ فرینڈ اور اس کی والد کا استعمال کیا، لیکن وقت ایسی دولت کی ریل پیل کے باوجود آپ کو منٹوں میں تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ شائستہ ہارون کمال، جس نے تھوڑا سا آسمان حاصل کرنے کے لیے اپنے خاندان کے رسم و رواج اور نظریات سے بغاوت کی۔ نظریات کی اس جنگ میں وہ اپنے غلط نظریے کے ساتھ دنیا میں کامیاب تو ہو گئی، لیکن اس کا دل کبھی مطمئن نہ ہو سکا، ایک خلش ہمیشہ باقی رہی۔ فاطمہ، جو مایوسی کی دلدلوں میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن صرف ربیہ مراد کی صورت میں ایک فرشتہ صفت انسان اس کو جینے کا مقصد سکھا گیا، وہ بے سہارا لڑکی جو بے سہاروں کے لیے سہارا بن گئی۔ شہیر، سمر اور ثانیہ، وہ کردار جن کو دھتکار دیا گیا، لیکن فاطمہ ان کا سہارا بن گئی۔ کوئی انسان بے مقصد پیدا نہیں کیا جاتا، اور یہ دنیا کے دھتکارے ہوئے دوسرے کئی لوگوں سے زیادہ بامقصد زندگی گزار گئے، جن کے پیچھے آدھی دنیا چلتی تھی۔ صبغہ، جس نے برے حالات میں سنبھلنا سکھایا، جس نے دنیا میں کامیابی کا گڑ لوگوں کو چھوٹی عمر میں پرکھنا سیکھ لیا۔ امبر، جو خود غرضی اور خودسری کے ہاتھوں سب سے زیادہ خود کو نقصان کر بیٹھی، جس نے اپنی بیسٹ فرینڈ اپنے شوہر کے ہاتھوں استعمال ہونے کے باوجود لوگوں کو پرکھنا نہ سیکھا، اور اپنے والد کے بزنس پارٹنر ہارون کمال پہ پھر سے اعتبار کر کے زندگی ہی گنوا بیٹھی۔ یہ کہانی آپ کو بہت کچھ سکھائے گی۔ ذاتی تسکین کے لیے ناجائز تعلقات اور حرام کی کمائی ہارون کمال کی طرح آخر میں بے سہارا چھوڑ دے گی۔ اپنی زندگی کی ڈوریں دوسروں کے ہاتھوں میں خود پکڑا دینے کا انجام منصور اور امبر جیسا ہوتا ہے۔ درست نظریات سے بغاوت کرنے والے شائستہ کمال کی طرح کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ صرف اپنی ذات کا نہ سوچا جائے، دوسروں کا بھی خیال کیا جائے تو بالآخر فاطمہ اور صبغہ جیسی مطمئن اور بامقصد زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس کہانی کے تقریباً سارے کردار دولت کے پیچھے بھاگتے نظر آئیں گے، جو دولت کے حصول کی تگ و دود میں کبھی ضمیر کا سودا کرتے دکھائی دیں گے تو کبھی عزت نفس کا خون۔ حرام کی کمائی اور حرام کے رشتے کبھی پائیدار نہیں ہوتے، جو آپ کو تباہی و بربادی کے منازل تک پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں۔ اسلوب وہی شاندار ہے جو سیدھا کاری کے دل پر اثر کرے۔ سیدھے سادے آسان لفظ میں معاشرتی تلخ پہلو بیان کر دینا ہر کسی کا خاصا نہیں۔ عمیر احمد نے اس ناول میں یہی خاصیت اپناتے ہوئے کہانی کے ہر پہلو کو جاندار بنا دیا ہے۔ کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن تھوڑا سا آسمان کو تلاش کرنے کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا آسمان حاصل کرنے کے سفر میں راستہ صبغہ اور فاطمہ والا اپنانا چاہیے، جو دوسروں کا آسمان بن گئیں، نہ کہ ان کرداروں جیسا جنہوں نے دوسروں کے نیچے